من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی لپٹ سے بے نیاز کرے گا، بے شک وہ انگارے پھینکے گا بڑے بڑے محل کی طرح، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کرے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تم کو اور اگلوں کو جمع کیا ہے، بس اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی کمبختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مرسلات میں کئی مرتبہ ویل للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اس طریقے کے کئی مرتبہ آیتیں پیش کر کے الگ الگ عذابات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہی قیامت کے جھٹلانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اترنے والے قرآن مجید کے جھٹلانے والوں کو قیامت کے دن کہا جائے گا انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو۔ جیسے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، قیامت کے دن انتہائی گرمی ہوگی، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی کندھوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں مومنین ہوں گے، تو اس کے مقابلے میں کافرین کے لیے بھی ایک سایہ ہوگا، لیکن اس سائے کی کیفیت قرآن مجید بیان کر رہا ہے، 3 شاخوں والا سایہ۔ قتادہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جہنم سے ایک دھواں اٹھے گا۔ جہنم سے وہ دھواں اٹھنے کے بعد ہر کافر کے پاس آ کر وہ 3 حصوں میں بڑھ جائے گا۔ ایک حصے میں اوپر سے اس کو گھیرے گا، دوسرا جو حصہ ہوگا دائیں جانب سے گھیرے گا، اور اس کا جو تیسرا حصہ بنے گا وہ بائیں جانب سے گھیرے گا۔ اس طرح تین شاخوں والا، یعنی 3 جانب سے وہ سایہ ان کو گھیرے گا، اور وہ سایہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ تو جہنم سے اٹھنے والا دھواں ہے۔ لا ظلیل، کسی قسم کی کوئی ٹھنڈک اس میں نہیں ہوگی، ولا یغنی من اللہب، اور یہ جب جہنم سے اٹھ رہا ہے تو وہ تو چنگاری پھینکے گا، لپٹ سے بچائے گا نہیں کسی کو جو اس دھوئیں کے نیچے آئے، بلکہ اس پر چنگاری پھینکے گا۔ اور کس طریقے کی چنگاریاں؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، جیسے بڑے بڑے محلات کی طرح جب اچانک یعنی آگ لگتی ہے تو ابتداً گویا بڑے پہاڑ جیسی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے پرسوں یا ترسوں کا ہی کوئی ویڈیو دیکھا ہوگا، طیارے کا ویڈیو ہم سب کو معلوم ہے۔ جب اچانک ایک دم سے آگ لگتی ہے تو وہ بڑے پہاڑوں جیسا گویا دھواں دکھتا ہے، اور جب آگ کم ہونے لگتی ہے
تو پھر وہ اور چھوٹے چھوٹے حصے میں ہوتی ہے. اسی کو قرآن مجید نے گویا دو چیزوں کے ساتھ یعنی مشابہت کر کے بتایا. کالقصر، گویا کہ وہ یعنی جہنم سے وہ اٹھنے والا دھواں جو کافروں کو تین جانب سے گرے گا. ابتداءً تو ایسا لگے گا جیسا کہ بڑا کوئی محل ہو، پھر تھوڑی دیر کے بعد کأنہا جمالۃ صفر، جیسا کہ زرد یعنی پیلے پیلے اونٹ ہوتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، یہ بھی گویا کتنی خطرناک چیز ہے یہ عذاب. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھٹلانے والوں کے لیے یہ بڑی ہلاکت ہے. ھذا یوم لا ینطقون، قیامت کے دن ہر ایک سے کہا جائے گا یہ بولنے کا دن نہیں ہے. کسی کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ اللہ معاف کر دیجئے، بھول سے یہ گناہ ہو گیا، بھول سے میں آپ پر ایمان نہیں لایا، نادان تھا اس لیے نبی کو جھٹلا دیا، نادان تھا، دنیا کی مشغولی تھی اس لیے نمازیں پڑھ نہ سکا. یہ ساری معذرتیں پیش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا ہے، چانس دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 70 مرتبہ بھی اگر گناہ کر کے 70 مرتبہ بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، اس کا عذر قبول کر لیں گے. جو بھی وہ عذر اللہ کے سامنے آنسو بہا کر پیش کرے گا تو یہ عذر پیش کرنے کا وقت یہ دنیا کا ہے. دنیا میں آدمی مرنے سے پہلے جتنی مرتبہ آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول کریں گے. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، لیکن قیامت کے دن کوئی عذر پیش کرنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی موقع نہیں. یہ بھی ویل یومئذ للمکذبین. ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن عذر پیش کرنے کا، غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، اس پر معافی مانگنے کا کوئی موقع ابدالآباد زندگی میں جہاں جہنم کی شکل میں عذاب موجود ہے وہاں نہیں دیا جائے گا، کوئی چانس نہیں دیا جائے گا. جبکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معذرت پیش کرنے کا، معافی پیش کرنے کا موقع ہے. یہ بھی بڑی جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ھذا یوم الفصل، یہ تو فیصلے کا دن ہے، اس میں حقیقی فیصلہ ہوگا. جو حق پر تھا، جو باطل پر تھا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے موٹے فیصلے کیے لیکن حق کا حق سامنے آ جاوے، باطل کا باطل بالکل واضح ہو جاوے. کئی مرتبہ گویا باطل طاقتیں دندناتی گھومتی ہے، غالب ہو کر گھومتی ہے، دنیا میں اپنا سکہ جماتی ہے، اور جو حق والے ہوتے ہیں ان کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. یہاں گویا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جیسا چاہیے ویسا، یہ تو عمل کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں تو لوگوں کے اعمال دیکھتے ہیں، کون اچھا عمل کر رہا ہے، کون برا عمل کر رہا ہے، کون ظالم بن رہا ہے، کون مظلوم بن رہا ہے، کون غالب بن رہا ہے، کون مغلوب بن رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے، دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے. آخرت کا دن یوم الفصل، فیصلے کا دن ہوگا، وہاں حقیقی معنی میں فیصلہ کیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ جج کوئی فیصلہ دیتا ہے تو فیصلہ دینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے، فیصلہ دینے کے بعد جس چیز کا فیصلہ دیا گیا اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. سولی پر لٹکائے جانے کا فیصلہ ہوا تو اس آدمی کو کیا کیا جاتا ہے، سولی پر لٹکایا جاتا ہے. اگر جیل سے رہا کرنے کا فیصلہ ہوا تو اس آدمی کو جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے. یا عمر قید کی سزا کا فیصلہ دیا گیا، کورٹ نے فیصلہ دیا تو عمر قید میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ بھی فیصلے کا دن ہے. تو ایسا نہیں کہ کسی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، اگر جنت کا فیصلہ ہوگا تو جنت میں بھیجا جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہوگا تو جہنم میں بھیجا جائے گا، انعامات کا فیصلہ ہوگا تو اللہ انعامات دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے. جمعناکم الاولین، تم کو بھی ہم نے یعنی امت محمدیہ تم کو بھی ہم نے جمع کیا، والاولین اور اگلوں کو بھی آج جمع کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ قیامت کے دن بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود،
اور بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں سے کہیں گے کوئی داؤ چلانا چاہتے ہو تو مجھ پر آج چلا لو. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. دنیا میں بہت داؤ چلائے مسلمانوں کے خلاف، بڑی بڑی میزائلیں داغی، بڑے بڑے بم پھینکے اور ختم کیے اپنی حکومتیں چلانے کے لیے، اور اپنی طاقت بہت کچھ کیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ. آج اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے، کوئی چال ہے، کوئی تدبیر ہے میرے خلاف، فَكِيدُونَ، تو میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو. ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں دنیا کے سارے فرعون جمع ہو جائے، دنیا کے سارے نمرود جمع ہو جائے، دنیا کی ساری قارون کی طاقتیں جمع ہو جائے، وقت کا فرعون جتنے بھی ہو سارے جمع ہو جائے، اللہ کے خلاف کسی کے پاس کوئی داؤ نہیں ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان عذابات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، مکمل قرآن مجید پر ہم سب کا ایمان کامل فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.